السلام علیکم۔ صدیوں سے جاسوسی کا شعبہ دنیا بھر میں کام کر رہا ہے۔ پہلے مختلف ممالک اپنے مخالفین کے شر سے بچنے کے لیے مختلف طریقے اپنا کر جاسوسی کیا کرتے تھے۔ اب جب کہ زمانہ بہت زیادہ تبدیل ہو چکا ہے اور دنیا بھر میں جاسوسی کے جدید آلات بھی آ چکے ہیں، تو جاسوسی کے شعبے کا دائرہ بھی وسیع ہو گیا۔ انٹرنیٹ کے ذریعے جاسوسی اس وقت عروج پر ہے۔ ہر ملک میں سیاستدانوں سے لے کر اہم عسکری اور سرکاری ملازمین کی جاسوسی بھی کی جاتی ہے۔ تاہم جدید جاسوسی پر آج بھی ایک قدیم جاسوسی کا طریقہ حاوی ہے، جسے ہنی ٹریپ کہا جاتا ہے۔ ہنی ٹریپ مجموعی طور پر دو لفظوں ہنی یعنی شہد اور ٹریپ یعنی پھندا، کسی مرد یا عورت کو پھنسانے کے لیے ایک خوبصورت پھندا بچھایا جاتا ہے۔ ٹارگٹ اس خوبصورت پھندے کی طرف چلا جاتا ہے اور پتہ اسے اس وقت لگتا ہے جب وہ پوری طرح اس میں پھنس جاتا ہے۔ جو بندہ اس قسم کے ہنی ٹریپ کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ شکاری کے رحم و کرم پر ہوتا ہے اور اس کا کہنا ماننے کا پابند ہو جاتا ہے۔ آپ کو ٹیلی فون کال کر کے بھی ٹریپ کیا جا سکتا ہے۔ ہنی ٹریپ کرنے والا شخص آپ کو ٹیلی فون کال کرے گا اور انتہائی خوبصورت آواز میں آپ سے بات کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ خوبصورت آواز AI بھی ہو سکتی ہے یا خود لڑکی بھی ہو سکتی ہے، جو کہ اکیلی نہیں ہوتی بلکہ ایک پورا گینگ ہوتا ہے۔ وہ آپ کو کسی بھی نام سے بلائے گی۔ آپ کے منع کرنے پر وہ معذرت کر کے کال بند کر دے گی۔ یہ عمل صرف اور صرف شکار کو لبھانے کے لیے ہوتا ہے، اور اگر شکار خود اسی نمبر پر کال کر دے تو ان کے لیے اسے پھنسانا آسان ہو جاتا ہے۔ وہ بے وجہ آپ کے ساتھ بات کرنے لگے گی۔ شکار یہ اندازہ ہی نہیں لگا پائے گا کہ وہ محض ایک خاتون نہیں بلکہ پورا گینگ ہے۔ اس گینگ میں مرد بھی شامل ہوتے ہیں، جو کہ ہنی ٹریپ کا شکار ہونے والے کو اغوا کرتے ہیں یا بلیک میل کرتے ہیں۔ کسی سے خفیہ معلومات حاصل کرنے کے لیے بھی اسے ہنی ٹریپ کیا جا سکتا ہے۔ کال سے بات چلتی ہوئی میل ملاقات پر پہنچ جائے گی۔ آیا یہ بات شکار کی جانب سے کی گئی ہو یا شکاری کی طرف سے۔ جب شکاری پوری طرح سے ٹریپ ہو کر ملنے جائے گا تو اسے مخصوص جگہ پر بلایا جائے گا۔ اس کے پہنچنے پر اسے اغوا کر لیا جائے گا۔ ان کا مقصد پیسے بٹورنا، بلیک میل کرنا، کوئی راز اگلوانا بھی ہو سکتا ہے۔ جنگ میں فتح حاصل کرنے کے لیے اکثر حکومتیں عورتوں کے استعمال کو جائز سمجھتی ہیں۔ ان کے لیے دشمن ملک کے اہم کارندوں سے دفاعی راز اگلوانے کے لیے عورت سے بہتر ہتھیار ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہر دور میں ہوا ہے اور مستقبل میں بھی ہوتا رہے گا۔ ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ کوئی اتنے مضبوط اعصاب کا مالک ہو جو حسن کے دام میں نہ پھنسے، یا اپنے فرائض کی ادائیگی میں اتنا ذمہ دار ہو کہ اس سے کسی طرح کی لرزش نہ ہو، یا اتنا نیک ہو کہ ہر طرح کی ترغیبات سے خود کو محفوظ رکھ سکے۔ ہنی ٹریپ کے لیے استعمال ہونے والی عورتیں پہلے دوستی کرتی ہیں، باہمی اعتماد کی فضا قائم کرتی ہیں، پھر تعلقات بڑھا کر مناسب موقع پر ایسا وار کرتی ہیں کہ شکار آواز تک نہیں نکال پاتا۔ 1980 کی دہائی میں بھارتی خفیہ ایجنسی رو کے ایک افسر جوئل TTE کے معاملات دیکھتے تھے۔ ایک امریکی ایئر ہوسٹس کے جال میں ایسے پھنسے کہ ان کو بھی پتہ نہ چلا کہ محترمہ امریکی خفیہ ایجنسی CIA کی ایجنٹ ہیں اور انہیں استعمال کر رہی ہیں۔ جب تک انہیں خبر ہوتی وہ جیل کی کوٹری تک پہنچ چکے تھے۔ 2004 میں ایک امریکی خاتون دو بھارتی افسروں پال اور داس گیتا سے ملی، ان سے محبت بڑھائی، پھر ان افسروں کے لیپ ٹاپ ایسے غائب ہوئے کہ آج تک نہیں ملے۔ جیسا کہ قانوناً حساس اطلاعات آفس سے باہر لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ بہرحال دونوں حضرات اس وقت جیل کی ہوا کھا رہے ہیں۔ ایسے واقعات کی کمی نہیں۔ اسرائیل کا ایک نیوکلیئر سائنسدان لندن کے ایک اخبار کے دفتر پہنچا اور اپنے ملک کے دفاعی پروگرام کو فروغ کرنے کی کوشش کی۔ اخبار والے اس کی بات سمجھ نہیں پائے، لیکن اس وقت تک موساد کو اپنے سائنسدان کی مذموم حرکت کی خبر لگ چکی تھی۔ لندن میں اپنے افسر کی گرفتاری موساد کے لیے پریشانی کا باعث تھی، اس لیے ایک خاتون ایجنٹ کو لندن روانہ کیا گیا، جس نے اس سائنسدان پر ڈورے ڈالے، اسے روم میں چھٹیاں گزارنے پر آمادہ کیا، اور جو ہی وہ روم کی زمین پر اترے انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ جنگوں کے دوران ایسے واقعات اکثر دیکھنے میں آئے۔ مثلاً دوسری جنگ عظیم کے بعد جب مشرقی جرمنی کی سیکرٹ سروس کو مغربی جرمنی کی اہم سرکاری معلومات کی ضرورت محسوس ہوئی
تو انہوں نے اپنی حکمت عملی ترتیب دیتے ہوئے محسوس کیا کہ جنگ کے بعد مغربی جرمنی کی تنہا عورتیں کثیر تعداد میں کام کرنے لگی ہیں۔ مشرقی جرمنی کے افسروں نے ایک رومیو نیٹ ورک قائم کیا، جس کے تحت خوبرو نوجوان مغربی جرمنی کے اہم سرکاری اداروں کے باہر گھومتے پھرتے، ان اداروں میں کام کرنے والی عورتوں سے دوستی بڑھاتے اور پھر ان سے سرکاری راز حاصل کر کے اپنے ملک پہنچا دیتے۔